میں آپ کو ادبن کہوں گا، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اور دیگر آثار کی روشنی میں 3 جگہ پہ آپ کے ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے، کوئی کمپرومائز نہیں۔ جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی نشانیوں اور اہل علم اور علماء اور اس مبارک مشن پہ طعن و تشنیع ہو جائے، وہاں مومن کو نہیں بیٹھنا چاہیے، مجلس سے اٹھ جائے۔ دوسری جگہ جہاں غیر مسلم کی خوشی کا موقع ہو وہاں مومن نہیں جایا کرتا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آپ کو یاد ہوگی، جو غیر مسلم کی خوشی میں عید میں اگر کوئی انڈا بھی لے کے چلا جائے تو وہ بھی اتنا ہی کافر جتنا کافر ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج مجھے صرف رکھ رکھاؤ کے بناوٹی اصول کی روشنی میں مسلمان ہونے کے ناطے کہنا پڑتا ہے، اللہ ہمیں توفیق نہ دے، میں مسیحی برادری کو کیک پیش کرتا ہوں۔ کس کو؟ جو تمہارے پیغمبر کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک تو یہ بات آپ نے سنی، اور قرآن کہتا ہے تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اتنی بڑی بات ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا کہ زمین شک ہو جائے، آسمان پھٹ جائے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ لیکن کاش کسی نے یہ پڑھا ہو، سنا ہو، سمجھا ہو۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے نبی مکرم ہیں۔ اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ کبھی کسی نے وہ گاڈ سپیل اور عہد جدید عہد قدیم پڑھا؟ آج سارے دلائل دنیا میں موجود ہیں، کہتے ہیں وہ بھی تو الہامی کتاب ہے نا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ایک تورات اور ایک انجیل نازل کی۔ یہ متی، یہ مرقس، یوحنا، یہ لوقا، یہ برنباس، 5 کیسے ہو گئی؟ پھر ان کا متن کیا کہتا ہے؟ یسوع بن یوسف النجار من سلالۃ آل داود۔ نعوذ باللہ، میری زبان یہ طاقت نہیں رکھتی لیکن سمجھانا مقصود ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ اصل میں یوسف النجار کے ساتھ والعیاذ باللہ مریم علیہ السلام کی دوستی ہوئی، جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے۔ آپ ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھیں جو آپ کے پیغمبر، جو اللہ کے پیارے نبی کو حرام کی اولاد سمجھے۔ اور تیسری بات، جہاں کہیں اس طرح کی مجالس ہو، رقص، لہو، لعب، حز و نش اور موسیقی، مومن کا کام نہیں ہے۔ اور میں صرف ایک ہی سوال کروں گا، میرے بھائیوں آپ بہت نیک ہیں، اللہ آپ کو اور مجھے نیک بنائے۔ آپ نرمی کو بہت پسند کرتے ہیں، اور لوگوں کی بناوٹی نرمی کہ برائی پر بھی نرمی اختیار کرو، یہ نرمی نہیں ہے۔ یہ اسلام نے نرمی نہیں سکھائی۔ اسلام کہتا ہے برائی سے بچو، برائی سے بچاؤ۔ یہ نرمی نہیں ہے کہ وہاں گناہ میں بیٹھ جاؤ، چلو جب یہ خاموش ہوں گے تو میں بھی سمجھا دوں گا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، حدیث کہتی ہے یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حالت میں کوئی مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی قسم، بھائی ہونے کے ناطے سے گزارش کروں گا، اگر آپ ایسی مجلس میں جائیں اور وہاں موت آ جائے کیا بنے گا؟ کسی کو پتہ ہے موت کا؟ کیوں اپنے آپ کو امتحان میں ڈالتے ہو؟ کیوں اس طرح کی ٹیڑھی میڑھی دلیلیں پیش کر کے نرمی کا مفہوم بگاڑتے ہو؟ یہ شدت نہیں ہے۔ شدت کا معنی اللہ کے رسول سے سمجھیے، نرمی کا معنی اللہ کے رسول سے سمجھے نرمی کیا ہے۔ آئیے اس ضمن میں چند باتیں پیش کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمع صوت زمارة راع،
عبداللہ ابن عمر نے چرواہے کی بانسری کی آواز سنی. چرواہا جانوروں کو چرا رہا ہے اور ساتھ بانسری کی آواز نکال رہا. فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. عبداللہ ابن عمر نے فوراً اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لے لی. وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ. اور جس راستے پہ جا رہے تھے وہ راستہ چھوڑ کے راستہ بدل کے دوسری طرف چل دیے. وَهُوَ يَقُولُ. اور وہ کہہ رہے تھے یا نافع. نافع ان کے غلام تھے. اے نافع اتسمع؟ فَأَقُولُ نَعَمْ. سن رہے ہو ابھی آواز آ رہی ہے؟ تو نافع کہتے ہاں. فَيَمْضِي. اور دور چلے گئے. حَتَّى قُلْتُ لَا. میں نے کہا اب آواز نہیں آ رہی. فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ. اس وقت اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی اور پھر اپنے راستے پہ آئے اور کہنے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع زمارۃ راع فصنع مثل هذا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے بھی ایسی آواز سنی تو ایسے ہی کیا تھا. میرے معزز اور پیارے بھائی، تیرے لیے آئیڈیل اور قدوہ اور اسوہ اور نمونہ تو بانسری کی آواز سن کے انگلیاں کانوں میں لے اور تم کہو نرمی یہ ہے کہ بیٹھے رہو، تم یہ کہو کہ یہ شدت ہے. بلکہ اس بات کو سمجھیے، آپ کو پتا ہے کہ رقص اور لہو و لعب کی مجالس سے آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے.